الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن
يطع الله والرسول فأولئك الذين مع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید اس ذات لا یزال کے لیے لائق و زیبہ ہے کہ جس ذات لا یزال نے ہمیں دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بنائیں، پیدا فرمائیں، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت اور شرف نصیب فرمایا ہے وہ عزت صرف اور صرف انسانی مخلوق کے حصے میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو مخلوقات کو ان کا مقصد یاد دلایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر بتلایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عام طور پہ اللہ رب العالمین نے عبادت سے ہٹ کر، حالانکہ جب ہم لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں تو عبادت کے اندر ہر وہ عمل شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کی وضاحت ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دی. اب عبادت میں نماز بھی آ جاتی ہے، حج بھی آ جاتا ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، صدقہ بھی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر وہ عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتلایا ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو اپنا ذکر فرمایا ہے. عبادت عموماً جو ہماری سمجھ میں، ہماری سوچ میں جو لفظ آتا ہے وہ نماز ہے، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں.
یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے اندر محفوظ کر دی۔ اب عبادت کے لیے جن و انس کو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ورنہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ کسی چیز کا ذرہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ تسبیح بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر چیز اللہ کے لیے، یعنی کسی عام انسان کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت، یہ شرف انسانی مخلوق کو عطا فرما کر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہنے والے جو مجھے ماننے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو میری بات کو سن کر، میری بات کو دیکھ کر، میری بات پہ غور کر کے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب یہ بندے میرے سامنے آئیں گے تو میں اپنے بندوں کا یہ ایک قدم میرے ساتھ میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے، میں کل قیامت کے دن 10 قدم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کروں گا۔ اب ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی تیاری کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اٹھے، انہوں نے پانی بھرا، اور پانی بھر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وضو کرواتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ نے ان کی سوچ کا اندازہ لگانا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی تیاری میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے، تو یقیناً میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وضو کرایا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیعہ، آپ نے مجھے خوش کر دیا، اب جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی نیت تھی، اس نیت کا پھل یہاں بھی مل گیا ان کو کہ میرے نبی مجھ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی مجھ سے خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیعہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ واقعی مجھ سے اتنا خوش ہیں؟
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ربیہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اب میں جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں گا، میں ان کے سامنے جو بھی اپنی بات رکھوں گا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ ان کی درخواست کو رد نہیں کرے گا، مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کیا مانگوں، دولت مانگوں، سونا چاندی مانگوں، کیا مانگوں؟ اچانک ان کے دماغ میں خیال آتا ہے، ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ دنیا کی چیز اگر کوئی مانگتا ہوں میں تو وہ دنیا تک محدود ہے، میری موت آئے گی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، کیوں نہ میں ایسی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگوں کہ جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، اور ان کی سوچ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے سوچا۔ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے جنت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے، لیکن آج جو مجھے ہر وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی معیت میں نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو اگر میں نے جنت کا سوال کر دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کہاں جنت میں کون سی جگہ پہ مجھے محل بنا دیں گے۔ ہو سکتا ہے جنت تو مل جائے گی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی معیت یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اگر میں دور ہو گیا تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ربیہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو، تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول کیا محنت کرنی پڑے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ پھر تمہیں سجدے بھی کثرت سے کرنے پڑیں گے، رکوع بھی کثرت سے کرنے پڑیں گے، نوافل ادا کرو، جتنا زیادہ سجدے اور رکوع کرو گے اتنا زیادہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہو جاؤ گے۔ جنت کا سوال تو ہر کوئی کرتا ہے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ لیکن صحابہ کی سوچ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ رکوع و سجود کثرت سے کرو گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تمہیں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ اپنی زندگی کا ایک معاہدہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی زندگی تیرے حوالے کر دی، میری زندگی کا مالک تو ہے، میری زندگی کا خالق تو ہے، آج کے بعد جو بھی تو کہے گا میں تیرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دنیا کے معاملات سے بری اور ذمہ قرار دے دیتا ہے کہ اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں بھی ہونی چاہیے کہ جنت کا سوال تو ہم نے کرنا ہے، لیکن جنت کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ بھی چاہیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی ایک طریقہ بتلایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ جو بندہ زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کی ہر سوچ میں، ہر فکر میں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس اپنے فرما بردار کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرماؤں گا۔ کن لوگوں کا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرماؤں گا جن پر میں نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ اور نعمتیں کن پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں؟ من النبیین، نبیین میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ کل قیامت کے دن اس کو نصیب فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، آ کر پریشانی کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیر ہے میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے پیارے، آج تمہارے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ آج تم اس قدر پریشان؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے میرے دل و دماغ میں سوچیں آئیں، فکریں آئیں، اور میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر آپ کی نصیحات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اپنی موت کو یاد کیا ہے اور میں نے آپ کی موت کو یاد کیا ہے، تب سے میرے دل و دماغ پر یہ پریشانی اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ میں جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے جان چھڑاؤں، میری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس لیے پریشان ہو کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میری موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو تم آج کے بعد میرے ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تب بھی تم اللہ کو منا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی، میرے ساتھی، جس طرح تم آج میری ہر بات پر عمل کر رہے ہو، میرے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح میری ہر بات کو دیکھنا، میری ہر بات پر غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرتے رہو گے، تو کل قیامت کے دن سیدھے جنت میں داخل ہو کر اللہ تمہیں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔
जन्नत का सवाल तो है, जन्नत तो हमने अल्लाह से मांगी है, लेकिन जन्नत के साथ साथ अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए तो फिर ये सौदा जो हमें दुनिया में भी फायदा दे रहा है, कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नसीब हो रहा है, तो हमें ये सौदा लेना चाहिए। वो कौन से आमाल हैं कि जिसकी बिना पर कल कयामत के दिन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल सकता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा वो उम्मती जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बेटियां अता की और उन 2 बेटियों पर वो अपना माल दौलत खर्च करता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनका खर्चा उठाता है, दीन सिखाता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार बनाता है, और वो अल्लाह की रजा पे राजी है कि इन 2 बेटियों पर वो अपना माल खर्च कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए। कल कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने वो पेश होगा, अल्लाह उसकी इस नेकी की वजह से कल कयामत के दिन अल्लाह इस तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि कल कयामत के दिन इस तरह वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। आज हम गौर करें, अपने मुआशरे के अंदर, आस पास में, अड़ोस पड़ोस में हम देखें कितने ऐसे लोग हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर क्या ये खुशखबरी सिर्फ 2 बेटियों के लिए है? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने जिस मेरे उम्मती को जितनी भी बेटियां अता की उन सब की उसने अच्छी तरबियत की, उन पर अपना माल दौलत खर्च किया, तो कल कयामत के दिन वो इस तरह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अब हम देखें, 2 चीजें हैं, या तो हमें बेटियां पसंद है या फिर बेटियां नापसंद है। अगर पसंद है तो हम अपनी बेटियों के लिए जो पैमाना रखते हैं कि हमें अपनी बेटी बहुत अजीज है, हम अपनी बेटी के मामलात में हर वो अमल करते हैं जो अमल चाहे वो अल्लाह के दीन के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि वो मेरा खून है, वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के मुतालिक हर वो काम सोचता हूं जो जायज भी है नाजायज भी है। लेकिन अगर बेटी किसी दूसरे की है, मेरे पड़ोसी की है, मेरे किसी दूसरे रिश्तेदार की है, फिर मेरे इंसाफ का पैमाना वो ऊपर नीचे हो जाता है। मैं अपनी बेटी को अपनी बेटी समझकर अगर मैं उसका निकाह करता हूं कहीं पर, मैं दुनिया की हर वो शर्त उसमें लिखवाता हूं कि जिससे मेरी बेटी को तहफ्फुज़ मिल सके। लेकिन अगर मैं किसी की बेटी ब्याह कर अपने घर ले आना चाहता हूं, अगर उस बेटी का बाप कुछ शर्तें लिखवाना चाहता है तो फिर ये मुझे मंजूर नहीं। क्यों? उसकी बेटी वो मेरी बेटी के बराबर नहीं है, मेरी बेटी उसकी बेटी के बराबर नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेटियों के मामलात हों या बेटों के मामलात हों, आजकल तो एक दौर चल निकला है, मुआशरे में इस कदर दीन से दूरी इख्तियार की जा रही है कि बेटों के मामलात में बेटियों को 10 कदम पीछे रखा जाता है। बेटे ज्यादा प्यारे हैं, बेटी उतना महबूब नहीं। लेकिन याद रखिए, पूरा कुरान आप उठा लें, तिलावत करें, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
अहादीस को उठा लें, जितनी जमानत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों के मामले में अपने उम्मती को दी है, बेटियों के मामले में ऐसी कोई जमानत नहीं दी अल्लाह के पैगंबर ने। ये बीमारियां जो हमारे अंदर मौजूद हैं, इन बीमारियों पर हमें गौर व फिक्र करना है, सोचना है और इनको ठीक करना है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अगर मेरा साथ चाहते हो और ये चाहते हो कि कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए, फिर ऐसा करो, यतीम बच्चे देखो जो तुम्हारे आसपास में मौजूद हो, उनके सर के ऊपर हाथ रखो, उनकी परवरिश करो, उनका खर्चा उठाओ, उनकी तरबियत करो, उनके ऊपर राम खाओ, कल क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह मेरा साथ नसीब होगा। जन्नत का सवाल तो हम करते हैं, लेकिन कितना अच्छा होगा अगर वो जन्नत हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में मिल जाए। ये काम, ये अमल और ये जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें अपने अमाल की किताब को पढ़ना है, देखना है, उसमें गौर व फिक्र करना है। ये माशरती जो मसाइल है इन पर गौर व फिक्र करना है। अल्लाह सही मानों में दीन इस्लाम के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।